बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा की कल की स्पीच के बाद भारतीय मीडिया जनरल बाजवा के बयान को क्या रंग देने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान में इसका क्या नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है, और वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस सब के बारे में आपको डिटेल्स देंगे। और फिर उसके बाद हम आपको दूसरी खबर ये देंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जिसने भारत पर बिजलियां गिरा दी हैं। भारत जो JF-17 थंडर के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडास करवा रहा था दूसरे मुल्कों से कहकर, और इसके अलावा जो भारत की और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें हो रही थी, उसमें भारत में जो जश्न मनाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि हमने सऊदी अरब को पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया है, तो पाकिस्तान ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की है, एक ऐसा काम किया है कि भारत के इन दोनों सवालों के जवाब भारत के मुंह पर मार दिए हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कल जनरल बाजवा ने अपनी स्पीच के दौरान भारत को ऑफर की थी कि आओ कश्मीर पर बैठ के बात करते हैं, माजी को भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इस पर हमने आपको कल ही एक तफसीली वीडियो भी बनाकर दी थी। जनरल बाजवा की इस तकरीर को भारत एक नया रंग देने की कोशिश कर रहा है जो कि मुतवक्का था। वहां पर यह तासर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पाकिस्तान भारत से डर गया है। अगर पाकिस्तान भारत से डर गया है तो पिछले दिनों भारत से पाकिस्तान को यह पैगाम क्यों आया था कि हम कश्मीर पर बात करने को तैयार हैं, आप मोदी जी पर तनकीद करना छोड़ दें। यानी दूसरे लफ्जों में हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मोदी को जलील करना छोड़ दें। फिर जब इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर जाने वाले थे तो आपने क्यों पैगाम भेजा था कि आप हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आपको अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। आगे चलकर हम आपको बताते हैं कि जनरल बाजवा ने अपनी स्पीच में ऐसा क्यों कहा, लेकिन पहले भारत को उनके सवालों का जवाब दे देते हैं। भारत में इस वक्त 19 आज़ादी की तहरीकें हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि अनकरीब भारत के 19 टुकड़े होने वाले हैं। फिर भारत खित्ते में तन्हा होकर रह गया है, नेपाल चीन के साथ मिल गया है, बांग्लादेश चीन के साथ मिल गया है, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका सब इस वक्त चीन और पाकिस्तान के साथ मिल गए हैं और भारत इस खित्ते में अकेला रह गया है। फिर चीन ने भारत को सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, भारत को चारों तरफ से घेरा हुआ है। कश्मीर के बारे में आज सारी दुनिया बात कर रही है, भारत पर कीचड़ उछाल रही है। वो भारत जिसे अमन पसंद मुल्क कहा जाता था और पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता था, आज सारी दुनिया भारत को दहशतगर्द कह रही है और पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क कह रही है। फिर वो भारत जिसे सेक्युलर स्टेट कहा जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता था, आज सारी दुनिया कह रही है कि भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क है। अब तक हर इंटरनेशनल मैगजीन कम से कम एक बार तो मोदी को हिटलर से मुशाबियत दे चुका है, और इसका सारे का सारा क्रेडिट इमरान खान को और जनरल बाजवा को जाता है। अभी मॉस्को में जो अफगान पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें खित्ते की तमाम ताकतें जमा हुई हैं, लेकिन भारत को उसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था, जिस पर गोदी मीडिया ने शोर मचाया था कि ये फेक प्रोपेगेंडा है, भारत इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होगा। रूस का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत इस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना हो। तो आज हमने देख लिया कि वो सब झूठ था, पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच्चा था और भारत इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। असल में इस वक्त खित्ते की तमाम ताकतें पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जारहाना किस्म के बयानात देकर अपना एक अच्छा इमेज ख़राब नहीं करना चाहता। रूस और चीन इस वक्त मिलकर अमेरिका को इस खित्ते से निकालना चाहते हैं, एक अपना ब्लॉक बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान उस ब्लॉक का अहम तरीन मेंबर होगा। और रूस ये भी चाहता है कि भारत का अमेरिका से इत्तेहाद तोड़ दिया जाए और उसे अपने साथ शामिल कर लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान इस पर राज़ी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि जब तक कश्मीर में मज़ालिम ख़त्म नहीं होते और जब तक मसला कश्मीर का हल नहीं निकलता, हम भारत के साथ हाथ नहीं मिला सकते। तो जनरल बाजवा का ये बयान एक तरह से दुनिया को यही दिखाने के लिए था कि हम तो अमन चाहते हैं, हम तो भारत से कहते हैं कि आओ बैठो, बात करो, इस मसले को हल करो ताकि खित्ते में अमन कायम हो। और कश्मीर का मसला अगर हल हो जाता है तो फिर हमारी भारत के साथ दुश्मनी ही क्या है। और माजी की बातें भुला दो,
آگے بڑھتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے۔ اگر آپ ماضی کی باتیں کرتے رہیں گے تو بھارت کہے گا آپ نے یہ کیا تھا، ہم کہیں گے آپ نے وہ کیا تھا، تو کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، اسے حل کریں اور آگے بڑھیں۔ جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے بھی مودی کو یہی آفر کی تھی، اور اس پر پوری دنیا نے عمران خان کی تعریف کی تھی، اور پاکستان کا جو امیج تھا دنیا کی نظر میں وہ چینج ہو گیا تھا۔ لیکن بھارت نے ہماری آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نفرت بیچنے کی کوشش کی، تو پھر ہم نے بھارت کا جو حال کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ پھر 27 فروری کو جو کچھ بھارت نے کیا اس کا ہم نے کیسا جواب دیا پوری دنیا نے دیکھا، اور پھر ہم نے ابھی نندن کو واپس کر کے امن کا پیغام دیا، جس پر عمران خان کو نوبل پرائز دینے کی باتیں ہونے لگیں۔ تو یہ بڑی سمجھ کی باتیں ہیں، یہ بڑی زبردست اسٹریٹجیز چلا رہے ہیں۔ ہماری ریاست کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ہم کتنی طاقت رکھتے ہیں، ہماری کتنی تیاری ہے، کتنی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس۔ ہم پچھلے 20 سالوں سے مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں، دنیا کی مختلف فوجوں کو ہم ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کو اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں۔ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور بھارت کتنے پانی میں ہے۔ اب جنرل باجوہ کے اس بیان کو ملک کے اندر جو ملک دشمن طاقتیں ہیں وہ کس طرح سے اس بیان کو استعمال کر رہی ہیں، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن ابھی بھارت کی بات ہو رہی ہے تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بھارت کی سعودی عرب کے ساتھ جو فوجی مشقیں ہو رہی تھی اس پر بھارت نے بڑا جشن منایا تھا کہ ہم نے سعودی عرب کو پاکستان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا ہے، اور ایسی وہ باتیں کر رہے تھے جیسے انہوں نے دنیا فتح کر لی ہو۔ پھر گریس کی ایک تھکی ہوئی ویب سائٹ تھی، ہم نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتائی تھی، جس نے اپنا ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ JF-17 تھنڈر بری طرح سے فلاپ ہو گئے ہیں، انہیں کوئی خرید نہیں رہا، کیونکہ بھارتی میڈیا بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ANI نیوز، انڈین کرونیکل، سریواستو گروپ، یہ سب اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اب بھارتی میڈیا پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ تو ان کی جو فیک پروپیگینڈاز کرنے کی عادت ہے، اس بار انہوں نے گریس کا استعمال کیا۔ وہاں پر JF-17 کے خلاف ایک رپورٹ پبلش کرائی اور پھر ایک ہنگامہ مچا دیا اور کہا کہ یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا تو آپ کے رافیل طیاروں سے بھی JF-17 تھنڈر کو بہتر قرار دے چکا ہے۔ تو اب یہ دونوں باتیں ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک تو سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات، اور دوسرا JF-17 تھنڈر کی ناکامی، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا جواب آج پاکستان نے بھارت کو دے دیا ہے۔ بھارت پر اس وقت بجلیاں گری جب پاکستان ایئر فورس نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم 2 ہفتے کی ملٹی نیشنل جوائنٹ ایکسرسائزز لانچ کرنے والے ہیں۔ ان ایکسرسائزز میں سعودی عرب، فلسطین، عراق، امریکہ اور میڈل ایسٹرن الائز بھی شرکت کریں گے، اور ان ایکسرسائزز میں پاکستان ان تمام ممالک کو ٹرین کرے گا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف کس طرح سے آپریشنز کرتے ہیں۔ اور یہ ایکسرسائزز انہی JF-17 تھنڈر طیاروں میں ہوں گی جو پہلے بھی دنیا کو اپنے جوہر دکھا چکا ہے، انٹرنیشنل ایئر شوز میں حصہ لے کر، انٹرنیشنل ایئر کمپٹیشنز جیت کر۔ اب JF-17 تھنڈر کو ایک اور موقع ملے گا، کیونکہ ہم فیک پروپیگینڈاز نہیں کرتے۔ آپ بھی کبھی تیجس میں کوئی ایکسرسائزز کروائیں، آپ بھی کبھی تیجس سے ہمارا کوئی طیارہ گرائیں، آپ بھی کبھی تیجس کے ساتھ انٹرنیشنل ایئر کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کریں، تب ہم بھی مان جائیں گے کہ ہاں یار تیجس بھی بہت زبردست طیارے ہیں۔ آپ کی تو اپنی ایئر فورس آپ کے تیجس کو استعمال کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے زبردستی اپنی ایئر فورس پر 83 تیجس اس لیے تھوپے ہیں کیونکہ جب بھی آپ کسی ملک کو آفر کرتے ہیں کہ ہم سے تیجس خریدو تو وہ آپ سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کی اپنی ایئر فورس ان کو استعمال کر رہی ہے۔ اب واپس آتے ہیں جنرل باجوہ کے بیان کے اوپر۔ پاکستان کے اندر بھی ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور جنرل باجوہ کے بیان کو ایک غلط نیریٹو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اس طرح کے نیریٹو دینے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PMLN کا ہی ہاتھ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈاؤن لیکس پر جس طرح سے نواز شریف نے معافی مانگی تھی، اب جنرل باجوہ بھی قوم سے معافی مانگے۔ ڈاؤن لیکس میں نواز شریف نے دنیا کو اپنی فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی، دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہماری فوج دہشت گردوں کو مارنا ہی نہیں چاہتی۔
حالانکہ ہماری فوج نے ہی ضرب عضب کے ذریعے دنیا کو وہ کر کے دکھایا تھا جو ساری دنیا کی فوجیں مل کر افغانستان میں نہیں کر سکیں۔ اور پھر نواز شریف کا کوئی ایک کارنامہ نہیں ہے، بے شمار کارنامے ہیں۔ آپ نے اجمل قصاب کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہاں وہ ہمارا ہی بندہ تھا، حالانکہ وہ ہمارا بندہ نہیں تھا۔ آپ نے کلبھوشن یادو کا نام کبھی نہیں لیا۔ آپ نے دفتر خارجہ کو آرڈر دیا تھا کہ کلبھوشن یادو کا نام نہیں لینا۔ آپ نے بھارت کو فیورٹ نیشن کہا۔ مودی کے ساتھ آپ کے کوئی ریاست کے ساتھ مشورہ کر کے تعلقات نہیں بنے تھے، ان کے ساتھ آپ کے پرسنل تعلقات تھے۔ بغیر ویزا کے آپ نے ان کو پاکستان بلایا تھا۔ جندال آپ کا بزنس پارٹنر ہے۔ 27 فروری کو جب دنیا کے سامنے ہم نے بھارت کو شرما کر رکھ دیا تھا تو آپ نے اپنے ایک بندے کو آرڈر دیا اور اس نے اسمبلی میں کھڑا ہو کر بولا کہ ہمارے آرمی چیف کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی 27 فروری کو۔ پھر ابھی کچھ ہی دنوں پہلے آپ نے بولا کہ ہم نے جو بابر میزائل بنایا تھا یہ تو ہم نے امریکہ کے ٹوما ہاک میزائل کی کاپی کی تھی۔ تو آپ کا تو قوم سے معافی مانگنا بنتا ہے، بار بار معافی مانگنا بنتا ہے۔ قوم پھر بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ کے جو کارنامے ہیں ان پر تو ہم ایک نہیں کئی ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ جنرل باجوہ کیوں قوم سے معافی مانگیں گے؟ وہ تو ایک سپہ سالار ہیں، محب وطن سپہ سالار ہیں۔ آج پاکستان میں جو امن ہے، آج پاکستان جس پوزیشن پر کھڑا ہے، آج پاکستان کی دنیا میں عزت کی جاتی ہے، تو اس میں جنرل باجوہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ جنرل باجوہ اور عمران خان کی قیادت میں کشمیر پر پوری دنیا نظر رکھے ہوئی ہے۔ آج سے پہلے کشمیر کبھی بھی اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوا تھا جیسے کہ اب ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اب کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ اگر آپ واقعی پاکستان کے ساتھ مخلص تھے تو آپ جنرل باجوہ کے بیان پر اگر تنقید کرنا چاہتے تھے تو آپ اتنی تنقید کر دیتے کہ جنرل باجوہ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، کوئی سیاسی لیڈر یہ بیان دے دیتا۔ اور کیوں نہیں دینا چاہیے تھا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں بھارتی میڈیا کو، وہ اس کو کیا رنگ دے سکتی ہے۔ پھر آپ اپنی میڈیا کو بھی جانتے ہیں کہ وہ اس کو کیا رنگ دے سکتی ہے۔ بھارتی میڈیا کبھی اپنی حکومت اور اپنے ملک کے خلاف نہیں جائے گی، اور پاکستانی میڈیا اپنی حکومت اور اپنے ملک کے خلاف جائے گی، اور لوگوں کو آپ کے بیان کا کوئی اور مطلب بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔